الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج ہم اپنی اس مسجد میں سالانہ بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں. اللہ تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے. 11ویں شریف 11 کے عدد کے حوالے سے کہلاتی ہے، پکاری جاتی ہے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، جامع الاسرار والمعانی، حضرت سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات 11 ربیع الآخر، جس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، مشہور ہے. تو
جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ نام ایصال ثواب کا ہے، تو چونکہ ان کی 11 تاریخ مشہور، تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مہینہ ان کے وصال کا ہے، اس میں بڑی 11ویں شریف کہلاتی ہے۔ میں نے اس سال پہلی مرتبہ بڑی 11ویں شریف کی رات اور دن بغداد شریف میں گزارا، دربار غوثیہ میں، اس لیے یہاں کچھ دن تاخیر ہو گئی۔ یہ 11 تاریخ کو ہونا نہیں ضروری ہے، ایصال ثواب جب بھی کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اعلان کر گیا تھا، آپ سے پوچھا بھی تھا، تو آج ہم سالانہ بڑی 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ بات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ وہ گیلان، جسے جیلان بھی کہتے ہیں، عراق کا وہ علاقہ جو ایران کے ساتھ لگتا ہے، سیستان میں وہ علاقہ، وہاں یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، 470 ہجری بتائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد۔ ان کے والد ماجد کا نام موسیٰ ہے، کنیت پکارا جانے والا نام ابو صالح ہے، لقب جنگی دوست، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو پسند کرتے تھے، اس لیے ان کو جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ، والد کی طرف سے غوث پاک حسنی ہیں، سیدنا امام حسن کی اولاد ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، سیدنا امام حسین کی اولاد میں سے۔ اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے آپ کو نجابت یعنی عزت اور برکت ملی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی طرف سے واسطے اوپر تک اور والد کی طرف سے بھی واسطے اوپر تک 11 ہی ہیں، یعنی حسنی سلسلے میں بھی 11 واسطے ہیں، حسینی سلسلے میں بھی 11 واسطے۔ دیکھیں 11ویں کتنی جمع ہو گئیں۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی جس میں اولیاء کا ذکر ہے، یہ بھی قرآن کے 11ویں پارے میں ہے، 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس آیت کے الفاظ بھی 11 ہیں، تاکہ جب بھی 11ویں منائی جائے تو یہ آیت پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، الا اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں، یہ وارننگ کے لیے، خبردار، ہوشیار، سن لو، جان لو، انا بے شک، اولیاء جمع ولی کی، ولی کے معنی دوست،
ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی پیارا، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار، کیونکہ اضافت ولی کی، اولیاء کی اللہ کی طرف، تو اللہ کے مددگار جو ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور ان پر کوئی غم نہیں، یعنی وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں اولیاء کی شان بیان ہوئی، اس سے اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان ہوئی۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی دو نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ دو نشانیاں ہیں۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، اور تقوی نام ہے اعمال کے صحیح ہونے کا۔ اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے، متقی پرہیزگار، یہ دو نشانیاں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بیان ہوا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کی ان 3 آیتوں سے ہمیں اولیاء کی شان بھی معلوم ہوئی، پہچان بھی معلوم ہوئی، ان کا انجام بھی معلوم ہوا۔ ہم نے جان لیا کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی پیارے کے، مقرب کے، ولی کے معنی مددگار۔ یہاں کسی کو شبہ نہ رہے، واضح کر دوں کہ دوست ہی مددگار ہوتا ہے، پیارا ہی۔ کبھی دشمن نے مدد کی ہے؟ دوست ہی کرے گا۔ دوست کہتے ہی مددگار کو ہیں، پیارا مددگار ہوتا ہے۔ ادھر سے آ کے ڈال دو بھائی، پہلے ڈال دیا کرو۔ بہت شکریہ، مہربانی جناب۔ پیارا، دوست، مددگار۔ تو اب کوئی یہ نہ سوچے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو قرآن نے واضح کر دیا بندے بھی مدد کرتے۔ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اسی پر آپ کو دلائل دیتا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ بندوں کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے۔ بندوں کی مدد بھی اونچی گئی ہے۔ بندے کو مدد کرنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، وہ کسی کے ذریعے ہو۔ آپ کو غذا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آپ کہیں گے میں تو بازار سے آٹا لیتا ہوں، سبزی لیتا ہوں، گوشت لیتا ہوں، تو وہ جو آپ کو بازار سے مل رہا ہے وہ بازار میں پہنچا کیسے ہے؟ اس کو بنایا کس نے ہے؟ وہ آپ تک اگر پہنچا ہے تو رب کی عطا سے پہنچا ہے،
خود سے نہیں پہنچا. تو ذہن میں رہے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور بندوں کو مدد کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. قرآن کی پہلی سورت میں ذکر ہے اللہ ہی مددگار، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد. تو اسی قرآن کی دوسری آیت پڑھو نا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اگر بندے مدد کر ہی نہیں سکتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے تعاونوا؟ آپ کے ہاں عام طور پر ایک دوسرے سے کہتے ہیں تعاون کریں. کیا مطلب تعاون کا؟ آواز لگائیں، اونچی گئی ہے. مدد کریں. لفظ عون اس میں بھی موجود ہے، نستعین میں، اور یہاں بھی موجود ہے مادہ اوریجن. پتہ چلا کہ بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور بندوں کو مدد کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کون ہے میرا مددگار؟ اگر بندے مدد ہی نہیں کرتے تو حضرت عیسیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو. اللہ فرما رہا ہے نماز بھی میرا عمل ہے، صبر بھی میرا عمل ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے. قرآن میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، تم بھی اور تمہارے عمل بھی اللہ نے بنائے، مخلوق ہیں. تو مخلوق مدد کرتی ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جب میرا عمل اور میں مخلوق ہوں اور مدد کرتا ہوں تو جو اللہ والے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ بات واضح ہو گئی. تو اتنی بات سے آپ کو سمجھا دیا کہ ولی کے معنی مددگار، وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالی ان کو مددگار فرما رہا ہے. وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اب احادیث پر جائیں تو متعدد یعنی بہت سی احادیث ہیں جن میں اولیاء کا ذکر ہے. یہاں تک ذکر ہے کہ انہی کی برکت سے بارش برسائی جاتی ہے. مشکات شریف پڑھ لو، حدیثیں موجود. انہی کی برکت سے بلائیں دور کی جاتی ہے، انہی کی برکت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ اللہ والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں. نبی بھی ہیں، اونچی گئی ہے. کوئی شبہ ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ،
بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول. تو ولی کے معنی کیا ہیں؟ مددگار، پیارا، دوست. تو اللہ خود فرما رہا ہے اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے. تو اب ولی کو مولا کہیں گے یا نہیں؟ اونچی. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا. مولا کے معنی بھی مددگار، دوست، پیارا، وہی معنی ہے. ولی کو ہی مولا کہتے ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور سن لیں. فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. بے شک علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے. اللہ اکبر. یا رسول یا علی ہر مومن کا ولی ہے. تو ان کو اگر ہم مولا کہتے ہیں تو غلط نہیں، قرآن سے ثابت ہے. یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں. تو حضرت علی کے لیے بھی ولی کا لفظ آپ نے سن لیا. خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی آپ کے سامنے. آگے والذین آمنو ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں. ایمان والے، جو ایمان والا ہے وہ کہے ایمان والے. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، دین کی مدد کرتے ہیں. تو ہم نے یہ بات بھی جان لی، پتہ چلا. آئیے اب آپ کو پھر وہ حدیث قدسی سنا دوں اور پھر غوث پاک کی کچھ باتیں. حدیث قدسی اللہ کا فرمان، قرآن میں نہیں ہے مگر اللہ کا فرمان ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. نبی کی زبان سے ملا ہے، قرآن بھی نبی کی زبان سے ملا ہے. یہ ہے اللہ کا فرمان، قرآن میں نہیں، حدیث کی ساری کتابوں میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ